دو منظر ہوں گے قیامت کے دن. ایک منظر ایسا ہوگا کہ اللہ ایک انسان کو بلائیں گے, اس سے پوچھیں گے افعلت کذا افعلت کذا, تجھ سے یہ غلطی ہوئی, تجھ سے یہ غلطی ہوئی, جی ہوئی, یہ خطا ہوئی, جی ہوئی, یہ خطا ہوئی, جی ہوئی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حتی اذا قررہ بذنوبہ وظن فی نفسہ انہ قد ہلک, یہاں تک کہ اس کے گناہوں کی لمبی فہرست جب اس کے سامنے آئی اور اس نے دل میں سوچا کہ میں تو آج ڈوب گیا, میں تو تباہ ہو گیا, اللہ نے اپنی رحمت کا پردہ اس کے اوپر ڈالا اور اس کو اپنے پاس کر کے کہا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالے تھے, میں آج بھی تمہیں سب غلطیاں معاف کر رہا ہوں. یہ پردہ پوشیاں کرتا تھا نا, تو اس کی پردہ پوشی ہی بنتی تھی. من ستر مسلما سترہ اللہ, جو مسلمان کے گناہ پہ پردے ڈال دیتا ہے اللہ اس کی خطاؤں پہ پردے ڈال دیتا ہے. ایک دوسرا منظر بھی ہوگا, انبیاء کھڑے ہیں, رسل موجود ہیں, صدیقین موجود ہیں, شہداء موجود ہیں, صالحین موجود ہیں, ماں باپ موجود ہیں, بیٹے بیٹیاں موجود ہیں, بہن بھائی موجود ہیں, رشتہ دار اقارب موجود ہیں, استاد شاگرد موجود ہیں, حضرت آدم سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک بنی نوع انسان موجود ہے, اور سب کے سامنے بلا کے اس کو ذلیل و رسوا کر کے کہا جا رہا ہے لعنت ہو ان ظالموں پر, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وہ رؤوف الرحیم ہے. یہ تو تب ہے جب غلطی آپ نے آنکھوں سے دیکھ لی, جب آپ نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کو سمجھایا نہ جائے, اسے سمجھایا بھی جائے, اسے نصیحت بھی کی جائے, ٹیبل ٹاک بھی کی جائے, اس کو اپنی حیثیت کے مطابق, تعلق کے مطابق ڈانٹ بھی پلائی جا سکتی ہے, لیکن دوسروں کے سامنے, سرے بازار, چوک چوراہے میں سب کے سامنے اس کو تانے دینا, اس کو ذلیل کرنا, شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. یہ تب ہے جب آپ نے غلطی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, پھر بھی اس پہ پردہ ڈالنا ہے. اور اگر آج کا مسلمان اسے سوچنا چاہیے, وہ غلطیاں جو اس نے کی ہی نہیں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے آپ بنا کے پیش کرتے رہے, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات, پاک دامن, الغافلات, بھولی بالی, المومنات, ایمان والی عورتوں پہ, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی ان پہ لعنتیں ہیں اور آخرت میں بھی ان پہ لعنتیں ہیں. قرآن مجید یہاں تک کہتا ہے کہ جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے, وہ 4 گواہ ایسے جو موقع پہ کہیں ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا, دوسرا بھی کہے, تیسرا بھی کہے, چوتھا بھی کہے, جس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہیں اور وہ کسی کی ماں, بہن, بیٹی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے 4 گواہوں کا نہ ہونا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹا ہے. آپ کو اجازت ہی نہیں آگے بات کرنے کی. اگر آپ 4 گواہ پورے نہ کر سکے, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایسے تہمت لگانے والے لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں. ان کی گواہی آئندہ کسی عدالت میں قبول نہ کی جائے, اور اللہ کے نزدیک وہ فاسق لوگ ہیں, بدکار لوگ ہیں, جان بوجھ کے نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو اپنی طرف سے اچھالتے ہیں, اور یہاں کے عالم ہے
اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، ماعز ابن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ کہتے ہیں ارجع تب الی اللہ واستغفر، ماعز واپس چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ماعز تھوڑی دیر چلتے ہیں، ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ مدینے میں رہ کے اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے کسی کی عزت کو تار تار کر دیا۔ تھوڑی دیر چلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیں۔ آپ پھر کہتے ہیں ماعز واپس چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ وہ پھر تھوڑی دیر چل کے پھر واپس آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی جی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں واپس جاؤ، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ تھوڑی دیر چلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، 3 دفعہ ان کو واپس کیا، اور چوتھی مرتبہ آ کے کہنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی مجھے پاک کر دیں۔ پھر آپ نے پوچھا کس چیز سے پاک کر دوں، کیا ہوا ہے؟ کہا جی زنا ہوا ہے، بے حیائی ہو گئی ہے، بدکاری ہو گئی ہے۔ کیسے انداز تھے پردہ پوشی کے، 3 دفعہ واپس کیا، چوتھی دفعہ پھر وضاحت پوچھی کیا ہوا ہے، پھر بھی چاہا اس پہ پردہ پوشی ہی رہے۔ پھر اپنے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ پاگل تو نہیں ہے، دیوانہ تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر 5ویں دفعہ کہا دیکھو نشے میں تو نہیں ہے، نشے کے اندر تو نہیں ایسی باتیں کر رہا۔ صحابی نے کھڑے ہو کے سونگا، اس کے منہ سے کوئی نشے کی بدبو نہیں آ رہی تھی۔ کہا جی نہیں نشے میں نہیں ہے۔ 5 کوششیں ہو گئیں، پھر 6ٹی مرتبہ اس سے پوچھا ماعز جانتے ہو زنا کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہے تم نے ہاتھ لگایا ہو، قریب قربت کی ہو اور پوری طرح سے تم نے برائی نہ کی ہو، لیکن جب اس نے پوری طرح سے اقرار کر لیا، پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس پہ زنا کی حد جاری کی۔ اور اس کے بعد جب صحابہ نے تبصرے کیے تو 7واں انداز پردہ پوشی کا یہ تھا، فرمایا ماعز کے بارے میں باتیں مت کرو، اللہ سے اس کے لیے معافی مانگو، تمہارا وہ بھائی رب کے پاس جا چکا ہے اور ایسی توبہ کر کے گیا ہے۔ ایک امت میں تقسیم کی جائے تو ماعز کی توبہ سے ایک امت کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ تم باتیں کر رہے ہو، وہ تو جنت کے نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، اور تمہارا کاروبار ہی باتوں پہ چلتا ہے۔ میڈیا کا سارا بزنس ہی پگڑیاں اچھالنے پہ چلتا ہے، اور یہ سارا کا سارا سلسلہ ہی اس چیز پہ چلتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔